من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل جلالہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ساری قوتوں کا اور اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک، نظام چلانے والا، سنبھالنے والا، بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ذات ہے۔ انگن دلادادات درود السلام رسولوں کے سردار نبی، امام الانبیاء، امام المجاہدین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، اہل بیت پر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معززات، پردان نشین اسلامی و بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ دن کون سا ہے، کون سا تھا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا اور اس وجہ سے میں اس دن کا روزہ بھی رکھتا ہوں، اور اللہ کے اعمال بھی جو ہفتے کے ہوتے ہیں وہ سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ کیا ہے؟ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ خالق کائنات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن اوجر رکھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ لا تطرونی کمطرۃ النصارى ابن مریم، کہ میری تعریف میں، میری محبت میں، میری شان کے بیان کرنے میں غلو نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں نے کیا ہے۔ فقولوا عبد اللہ، تم مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس لیے کہ انما عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہی ہمارا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے کہ رسولوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جہاں تک امام الانبیاء، امام کائنات سے محبت کا اظہار ہے، عقیدت و محبت کا انداز ہے، یقیناً ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتا، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے
جو دل کے صحیح میلان کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو دل کے صحیح میلان کا نام ہے۔ اور اگر محبت میں بندہ اپنے محبوب کی تقاضوں کو پورا نہ کرے تو ایسی محبت کا دعویٰ وہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ ایسی محبت اپنے محبوب سے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ محض خیالی پلاؤ ہے، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو بجا لاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے وہ محبت کرتا ہے یعنی اس کا محبوب، وہ اپنے محبوب کی فرمانبرداری بھی کرتا ہے، اپنے محبوب کی ہر بات اور ہر ادا کو بجا لاتا ہے، وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا میں کہوں کہ مجھے اپنی والدہ سے پیار ہے لیکن میں اس کی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکوں، میں کہوں مجھے اپنے استاد سے پیار ہے لیکن میں اپنے استاد کی کوئی بات نہ مانوں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت محض جھوٹی محبت ہے، یہ محبت محض کھوکھلا نعرہ ہے جو آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اکثریت مسلمانوں کی اپنے آپ کو محب رسول بھی کہلواتی ہے، عاشق رسول بھی کہلواتی ہے، اپنے آپ کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، محبت رسول میں مال بھی قربان ہے۔ لیکن آج دیکھ لو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے انداز اپنانے میں بہت زیادہ غلو کر رہی ہے، جس غلو سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے منع کر دیا تھا کہ لا تدرونی کمثرۃ النصارى ابن مریم، لوگوں عیسائیوں کی طرح میں محمد رسول اللہ کی محبت اور شان بیان کرنے میں غلو نہیں کرنا ہے۔ حضرات کی بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ رب العالمین سے بھی اگر ہم محبت کا دعویٰ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محب پیغمبر، اس کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ پھر اللہ رب العالمین مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اپنی جان سے مقدم ہوتی ہے، اپنے جانوں سے بھی زیادہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ محض کھوکھلا دعویٰ کریں تو یہ درست نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں تو اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے بندو، اے دنیا کائنات میں بسنے والوں، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم اپنے رب کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر رب کے محبوب سے تمہیں محبت کرنی ہوگی۔ اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر فرمایا طریقہ کار یہ ہے فاتبعونی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنی ہوگی۔ ہر زندگی کے ایک ایک قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبہ میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے ایک ہی شخص کی زندگی وہی قابل نمونہ ہے جس کی سیرت طیبہ کو رب کائنات نے اپنے قرآن میں امت محمد اور دنیا انسانیت کے لیے نمونہ اور ماڈل قرار دے دیا ہے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔
عرب کا قرآن ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں اچھی طرح یہ واضح نشین کر لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، لوگ آج شک شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ محب رسول نہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہے، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہے۔ واللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور خود اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کا جو دعویٰ ہے امت محمد سے تاکیداً حکماً دیا ہے۔ یہ کل کا صیغہ جہاں آتا ہے نا، وہاں ہمیں اپنے کان کو کھڑے کر دینا چاہیے۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ قرآن میں کہے کل کہ کہہ دو اے پیغمبر، تو پھر مومنوں کو اگلے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یا جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رکنے کے لیے فوراً تیار ہو جانا چاہیے۔ قل صیغہ ہے امر کا، قل کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا ہے، فاتبعونی، کس کی اتباع کرنی ہے، اطاعت اور پیروی کس کی کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تو انعامات رکھے ہیں۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ یحببکم اللہ، پہلی اس کا صلہ اور انعام جو اللہ کی طرف سے ملے گا کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو بندہ رب کا محبوب بن جائے اللہ کی زمین، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ دوسرا انعام اور صلہ یہ ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش ڈالے گا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر رب کائنات نے سارے رشتوں کو، جو انسانی رشتے ہیں نا، ان کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ بات کہی کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور نمبر 3 اس جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ بڑھ کر محبت ہے اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال اور تجارت کوٹھی بنگلوں سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے لوگو، ان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح کھل کر کہہ دے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے، پہلی بات کیا ہے، کل امکان آباؤکم، اپنے آبا و اجداد سے، نمبر 2 وابناؤکم، اور تمہیں اپنے اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اور اسی طرح واخوانکم، تمہیں اپنے بہن بھائیوں سے، اور اسی طرح وازواجکم، تمہیں اپنے خامدوں سے، اور بیوی ہے تو خامد، اگر خامد ہے تو اسے، اس کی بیوی، اپنی بیویوں سے، وعشیرتکم، اور اپنی کنبہ اور برادری سے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جسے تم دن دن کے جمع کر کے اپنے حسن اور طاقت کے لیے اکٹھا کرتے ہو، اسی طرح وہ تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے گھاٹے کا تمہیں ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے، چکانی اور خسارے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ مسکن، وہ رہائشیں، وہ مکانات، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے جن کو تم اپنی مسکن بنائے رکھے ہو، جس میں تم رہائش اختیار کیے گئے ہو، رکھے ہوئے ہو، جن میں تم رہتے ہو، تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر تمہیں وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، وہ تمہیں زیادہ دل میں لگتی ہے، تم ان کو زیادہ چاہتے ہو، کس سے؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کا نام دیا، احب الیکم،
تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تمہاری طرف اور تمہارے دل کو چاہنے والی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ نے کوئی رشتہ چھوڑا؟ یہ سارے وہ رشتے ہیں جس سے فطرتی محبت ہوتی ہے، جس سے فطرتی انسان کو لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر بات ہے تو اس کو بیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، بیٹے تو آل اولاد کے ساتھ بائی کندھا ہوتے ہیں، بیوی ہے اس کو خامد کی ضرورت ہے، خامد ہے تو اس کو بیوی کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ پورا سسٹم مل کر کیا بنتا ہے؟ خاندان۔ اور خاندان کنبہ برادری مشکل میں کہتے ہیں ہماری فیملی بڑی ہے، ہمارا خاندان ہے، پیچھے وہ ہے، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، فلاں قبیلے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی قوت عزت وقار پر دنیا کے لحاظ سے جو چیز زیادہ نمایاں کرتی ہے وہ کیا ہے جی؟ مال ہے۔ اگر مال ہو نا، بندہ بالکل سکا ہو نا، پیلے کی طرح کخ پیلا ہو، تو اس کے سامنے بھی کوئی نہیں بولتا کہ مالدار ہے۔ اور مالداری کے بعد ایک انسان جو مال کمانے کے لیے جس ذرائع کو اختیار کرتا ہے، اگر اس کو اختیار نہ کرے مال نہیں آ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ تجارت ہے، وہ کاروبار ہے۔ تجارت اور کاروبار انسان کو مالدار بناتے ہیں۔ دیہڑیاں لگا لو، مزدوریاں کر لو، کبھی بھی مالدار نہیں بنو گے۔ لیکن کاروبار اپنا ہو، تجارت تم کر رہے ہو، اللہ رب العالمین نے اس تجارت اور کاروبار میں اتنی برکت رکھی ہے کہ تم تینوں مہینوں کے اندر ایک تاجر کی حیثیت سے نمایاں مالدار بن جاؤ گے۔ پھر دنیا کے لوگ تمہاری عزت اور وقار کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دینداروں کی عزت نہیں کی جاتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تمہارے پاس مال اور دولت نہیں ہے تو تم کسی عہدہ اسٹیٹس مقام و منصب کے حائل نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا داری کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور وقار اور کسی کے دل میں جگہ بنانے کی شے تھی، اشیاء تھی، چیزیں تھی، ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اگر ان کی محبت تمہارے دل میں زیادہ آ گئی نا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار۔ محترم پیارے بھائیوں، وضاحت کرنے پہ آ جائے تو یہ آیت تھی ایک ہی جمعہ، اسی میں وہ بھی کم پڑھ سکتا ہے، ایک لمبی تفسیر ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن گزارش کرنے کا مقصد ہی ہے۔ میرے رب نے اپنی مقدس کتاب میں ان رشتوں اور ان مالی قوتوں اور طاقتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تمہارے دل میں ان کے لیے محبت زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ گویا محبت رسول اور رب سے محبت، رب کے رسول سے محبت، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت، یہ اسلام کو نمایاں کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسلمہ جود ہے۔ اگر اس سے بندہ دور ہو جائے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اگر اس سے بندہ دور ہو جائے اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول اسلام اور ایمان کی جان اور پہچان ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی قوت اور شان ہے، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی مسلمان کے دل میں سما جاتی ہے، ان کی محبت ان دنیاوی رشتوں سے بڑھ کر ان کی محبت زیادہ ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ کی زمین پر کامل مومن ہے، پھر اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ان سارے رشتوں کو گنوا کر اللہ تعالیٰ نے تاکیداً اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ کھوکھلی محبت کا نام نہیں ہے، صرف محض نارو کا اور دعواؤں کا نام نہیں ہے۔ میرا دعویٰ ہے میں محب رسول ہوں۔ ہاں تمہیں دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم محب رسول ہو۔ ہاں دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ ہے جو چائنا کی لائٹیں لگا کر اپنے گھروں اور مکانوں اور مساجد کو سجا کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ ہاں دوسری کوالٹی کے لوگ وہ ہیں جو
محب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب و سنت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل اگر صحیح منصف مزاج کوئی بندہ ہو، فیصلہ کرنے والا کوئی جج ہو، تو یہ فیصلہ کرے گا کہ چائنا کی لائٹوں سے محبت کا اظہار تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی محبت یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر تمہاری محبت کھوکھلی ہے، تو یاد رکھیے یہ اس کا محض ایک دھوکہ ہے، اپنے خواہش نفس کو، اس کی پیاس کو بجانے کا طریقہ ہے کہ میرے دل میں جو آیا، جو میری خواہش نے چاہا، جو میں نے دیکھا، جو میرے محلے گما برادری میں ہو رہا تھا، میں نے وہی کر دیا۔ نہ میں نے رب کے قرآن کو پڑھا، نہ میں نے آقا کی سیرت کو پڑھا، نہ میں نے آقا کی صورت کو دیکھا اور پرکھا، اور نہ ہی میں اس جیسی صورت بنا سکا، لیکن میں محبت کے دعوے کرتا ہوں۔ محترم پیارے بھائیوں، جہاں تک محبت رسول کا تعلق ہے، پھر میں عرض کروں اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کے خلیفہ ثانی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر دعائیں کرتے رہے، اللہ اس جیسا بہادر نڈر جری شخص ہمیں اسلام میں عطا کر دے، تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب بطور دعا عطا کیے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب راہ چل رہے ہیں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جس طرح ہم راستے میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے۔ یہ خوش قسمت لوگ تھے نا کہ جن کی آنکھوں نے امام کائنات کو دیکھا۔ کیا خوش قسمت تھی وہ آنکھیں جنہوں نے ہر روز دیدار مصطفیٰ کیا ہوگا، اور خوش قسمت ہاتھ کہ جن کے ہاتھوں میں امام کائنات کا ہاتھ ہوا ہوگا، اور وہ خوش قسمت لوگ، وہ خوش قسمت مسافر ہوئے ہوں گے کہ جن کی سواری امام کائنات کی سواری تھی، اور جن کے سفر میں ہمارا امام رسول اللہ، امام کائنات محمد رسول اللہ ہوا کرتے تھے۔ وہ خوش قسمت لوگ باتوں باتوں میں بات چل پڑی، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ حدیث بات آپ خطبہ جمعہ میں بیان کی ہے، اس لیے مختصر کرتا ہوں۔ کہا صرف ایک شے ہے جس سے بڑھ کر میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ بلا کیا ہو سکتی ہے جی؟ اپنی جان، اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عمر اس طرح بات نہیں بنتی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے اپنا محبوب مانو گے، مجھ سے محبت کرو گے، تو پھر تم کامل مومن بنو گے۔ کہا اللہ کے رسول آج کے بعد جب آپ کا یہ فرمان سنا، اب یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ اسی طرح محترم پیارے بھائیوں، ربیہ بن کعب الاسلمی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور خادم رسول ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، اور رات کو اللہ کے رسول کے حجرے کے بعد ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو اگر پانی کی ضرورت پڑے سیدنا ربیہ بن کعب الاسلمی پانی پیش کرے، اگر اللہ کے رسول کو وضو کے برتن کی ضرورت پڑے پیش آئے تو وہ برتن لا کر دے۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والے ربیہ بن کعب الاسلمی جب آدھی رات کو اللہ کے رسول تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور ربیہ بن کعب الاسلمی کو دیکھا، یہ میرا پیارا صحابی ساتھ جاگ اٹھا ہے، پوچھا اور ربیہ بن کعب الاسلمی آج موقع ہے، جو مانگنا چاہتا ہے سوال کر، میں محمد رسول اللہ تجھے دے دوں گا۔ محترم پیارے بھائیوں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی موقع ہو سکتا ہے؟ یا ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر کہے کام آدمی سے کہ چل یار آج جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے ابھی دے دیتا ہوں۔ لیکن خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جن کی مثالیں پیش کرنا آسان ہے، لیکن عملی کردار پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ ذہن سوچ رہا ہوگا
دل میں خیالات اٹھ رہے ہوں گے، پیغمبر سے مال مانگو، پیغمبر سے کوئی گھر مانگو، پیغمبر سے جائیداد کا مطالبہ کرو، پیغمبر سے مدینے کے کسی باغ کا مطالبہ کرو، لیکن قربان جو ربیعہ بن کعب الاسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے سوال پر اگر کچھ مانگا ہے تو رب کی جنت مانگی ہے، اور صرف رب کی جنت نہیں مانگی، کہا اللہ کے رسول میرا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں گھر ہو اور اس گھر کے پڑوس میں ربیعہ بن کعب الاسلمی کا بھی ٹھکانہ ہو۔ اللہ کے رسول جنت کو مانگ رہا ہوں رب سے، لیکن جنت میں آپ کا گوانڈ بھی مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جنت تو رب سے مانگ لی، لیکن جنت میں آپ کا پڑوس مانگ رہا ہوں۔ اور محترم پیارے بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس میں جو ہے آپ کوئی طے کر لیں، یا فلاں یہ عمل کر لیں، یا فلاں جگہ پہ جائیں، یا ایسا عمل کریں ویسا کریں، نہیں، اللہ کے رسول نے عمل کی ترغیب دلائی۔ کس چیز کی؟ عمل کی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ بن کعب الاسلمی آدھی رات کا وقت ہے، میں نے تجھے کہا تو سوال کر دیا جائے گا، لیکن تو سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، آپ کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے جنت میں۔ اور آپ نے فرمایا ہاں مل جائے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یا ربیعہ بن کعب الاسلمی اعنی بکثرۃ السجود، اس کے لیے تو کثرت سے سجدہ کرنے والا بن گیا۔ کیا بات؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سجدہ کریں لمبا لمبا لمبا، نہیں، کثرت سے سجود سے مراد نوافل ہے۔ فرمایا تہجد کے نوافل، اشراق کے نوافل، عشر کے نوافل، ہر نماز سے قبل مباد کے نوافل، اور ان نوافل کی پابندی تو کرے، تحیۃ الوضو تو پڑھے، تحیۃ المسجد کے نوافل تو پڑھے، اور اس طرح نوافل کی کثرت تیرے نام اعمال میں درج ہو جائے، اللہ تجھے جنت میں میرا گوانڈ نصیب کرے گا، میرا پڑوس نصیب کرے گا۔ محترم پیارے بھائیو، یہ ہے محبت۔ ایک اور حدیث پیش کروں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بحرین سے ایک قافلہ چلتا ہے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، بحرین کا وفد سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول اپنے مہمانوں کی عزت خاطر تواضع اچھی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صحابیوں پانی لاؤ، صحابی رسول نے پانی لایا۔ جب پانی لایا گیا برتن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا، بحرین سے آئے ہوئے لوگوں نے، ان آئے ہوئے مہمانوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا۔ وہ وضو کا پانی جو امام کائنات جس سے وضو کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو پی لیا، اور جو زمین پہ گرتا یا جو باقی بچ جاتا، انہوں نے اس کو لے کر اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر اور اپنے بدنوں پہ بن دیا۔ یہ محبت رسول ہے، ٹھیک ہے جی۔ محبت کا اظہار بحرین کے وفد نے اس انداز میں کیا۔ آج یہ موقع ہمیں میسر نہیں آ رہا۔ وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ حضور کے وضو کے پانی کے قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، پی لیتے تھے، یا اپنے چہرے پر یا اپنے سر پر، اپنے بدن پر مار لیتے تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا۔ اللہ کے رسول ایسے مواقع پر اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ہماری طرح تھے کس سے کہانیاں سنایا جی بابا بلے بلے مولوی صاحب نے سنایا، جمعہ ختم ہوا جی آج مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کیا، بڑا پیارا بات تھا جی۔ نہیں، عملی تربیت۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، آج میں مہمانوں، تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ سوال کیا، جواب ملتا ہے
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ عمل کیا ہے۔ کیا جواب دیا جی انہوں نے؟ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ عمل کیا ہے تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرے۔ دوسرا جملہ، تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرے، ہم محب رسول بن جائے، نتیجہ کیا ہو کہ ہم اپنے رب کے محبوب بن جائیں۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم واقعہ ہی اپنے رب کے محبوب بننا چاہتے ہو اور میں محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو 3 باتوں کو لازم پکڑو۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آج ہر محب رسول سوچے، میرا ہر مسلم بھائی سوچے، مذہب کی قیدوں سے آزاد ہو کر سوچے، بریلوی سنی شیعہ مختلف فکر سے آزاد ہو کے سوچے، کیا یہ تینوں باتیں آج میرے اندر ہے؟ میں منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر بہت چیخ و پکار کے ساتھ خطبہ دے رہا ہوں، لیکن یہ 3 چیزیں میرے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے غریبانوں میں جا کے کہ اللہ کے پیغمبر نے محبت کا اظہار کرنے والوں کو 3 چیزیں بتلائیں، کیا وہ 3 چیزیں آج میرے اندر ہے؟ میرے مسلمان مائیں اور بہنیں سوچیں کہ آج ہمارے اندر وہ 3 چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ میں دعوے تو بہت کرتا ہوں، نعرے تو میرے بہت زیادہ ہے، میں چائنا کی جھنڈیاں لگا کر تو محبت کا اظہار کر دیتا ہوں، گھوم گھوم کے بجلی چوری کی استعمال کر کے محبت کا اظہار تو کر دیتا ہوں، لیکن سال کے اندر ایک بار روڈوں کو بھر کر کھلے مارک لگا کر اور پوری رات بآواز بلند لاؤڈ اسپیکر کو کھول کر میں لوگوں کی نیندوں کو بھی حرام کر دیتا ہوں، لیکن کیا یہ میری محبت قابل قبول ہے؟ آپ نے 3 چیزیں کی۔ پہلی چیز، سچ کو لازم پکڑو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سچ کو لازم پکڑو۔ لیکن آج میں مسلمان بھی ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر کلمہ پڑھتے ہیں ادھر جھوٹ لاکھوں بولتے ہیں۔ جھوٹ کے اندر نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے کلمہ پڑھو لیکن اسی مجلس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ لیکن میں عاشق مصطفیٰ بھی ہوں، میں عاشق رسول بھی، میں محب رسول بھی ہوں۔ اللہ تنقید نہیں، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ چھوڑو سنی شیعہ اہل حدیث وہابی کیا ہوتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نبی کریم نے کہا محبت مجھ سے کرنا چاہتے ہو، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو سچ بولو، لیکن آج ہماری مجلسیں، آج ہمارے محافظ، آج ہمارے دن اور رات جھوٹ سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا تھا میرے آئے ہوئے مہمانوں، اگر اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ امانتوں کا خیال رکھنا ہے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا۔ لیکن آج جتنے فراڈیے کلمہ پڑھنے والے ہیں، بلّہ انگریز بھی شرماتا ہے کہ کیسے جگاڑ کرتے ہیں اور ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں۔ آج جتنا کوئی زیادہ مکاری ہے، جتنا کوئی زیادہ دھوکہ دہ انسان ہے، جتنا کوئی ڈبل مائنڈڈ منافق قسم کا آدمی ہے، اتنا ہی اس کو معاشرے میں اہمیت دی جاتی ہے جھوٹوں اور ساتھ امانت میں خیانت کرے۔ آج دیکھ رہو ملکی امانت میں خیانت، قومی امانتوں کے وجہ اور ہر جگہ امانتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن سال بعد میں اور آپ نعرے لگا دیتے ہیں، روڈوں کو بھر دیتے ہیں، گلیوں کو سجا لیتے ہیں، مکانوں کو سجا لیتے ہیں، نشانیں سج جاتی ہیں، میں سب سے بڑا محبوب بن گیا۔ بھائیو، اس طرح محمد رسول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا تھا پڑوس اچھا ہو۔ پڑوس اچھا نہیں کہ میں اپنی طرف سے دیکھوں مجھے اچھے پڑوسی مل جائیں، ہاں میں بھی کسی کا پڑوسی ہوں، میں بھی کسی کا اچھا پڑوسی بن جاؤں۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے مجھے میرا پڑوسی اچھا ملے، کاش ہم یہ سوچ لیں کہ میں کسی کا اچھا پڑوسی بن جاؤں۔ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے تنگ آ چکا ہے، اسے اپنی خبر لینی چاہیے کہ اس کی نیکیاں اس طرح برباد ہو رہی ہیں جس طرح باہر دھوپ میں سورج کے سامنے برف پڑی ہو، جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، اس طرح پڑوسی کو ایذا دینا، پڑوسی کو تکلیف دینا، نیکیوں کو اس طرح مٹا دینا۔
واللہ یہ تھے اللہ کے رسول کی عملی محبت کے تربیت کے انداز۔ بھائیو یہ ہے محبت رسول۔ اور آج دیکھ لو یہ تینوں چیزیں ہمارے مسلم معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ سچ ملنا بہت کم لوگ رہے جو سچ بولتے ہیں، اور اس طرح امانتوں کا خیال رکھنے والے بھی بہت کم ہیں۔ اور وہ لوگ تلاش کرنا چاہیں جو پڑوسی کو تکلیف میں دیتے، تو اللہ کی زمین پہ بہت گنے چنے لوگ جو یہ کہیں گے کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہے، وگرنہ جس کا مکان دوسرے کے مکان کے ساتھ ملا ہے، جو اس کے اڑوس پڑوس میں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار دنیا کو کوئی ایسا طویل دادا دے تو یہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے، میرا مطلب مقابل ہی نہ رہے۔ یہ میں آج کے مسلم معاشرے کی مثالیں بیان کر رہا ہوں۔ آج لوگ جادو ٹونا کسی دور کے لیے نہیں کرواتے، اپنے پڑوسی کے خلاف کروائیں گے کہ اس کا پہیا جو ہے وہ گل ہو جائے، پہیا بیٹھ جائے۔ اس کا مکان نہیں بننا چاہیے، یہ یہاں نہیں رہنا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت نہیں آنی چاہیے، اس کے گھر میں خوشحالی نہیں ہونی چاہیے، میاں بیوی کے درمیان ہر وقت جھگڑا ہونا چاہیے۔ ہر روز میں تعبیر جھوٹے پیر صاحب سے لکھواؤں گا، وہ لکھے گا حامان فرعون شداد دنیا جہان کے کنجر پلیدوں کا، جن کا رب نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا تو بڑے اشد المجرمین کی شکل میں کیا۔ آج وہ تعویذوں پہ آپ کو لکھے ملیں گے اور اوپر لکھا ہوگا بسم اللہ یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم۔ مرنے کا وہ کام ہے، یہ مسلمانیت ہے؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ تو ہندوؤں والے کام مسلمان کرتے ہیں، اور خوش ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ موضوع طویل ہے، وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ اسی پر محبت کے عملی تقاضوں پر شاہدہ جمعہ میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ